یہ خالق صاحبہ ہیں، عمران نیازی ہمارا بڑا پرانا ساتھی ہے، اور ملک فقیر حسین صاحب ہیں، رانا خرم صاحب، رانا افضل صاحب، چوئی غلام حسین صاحب، سر غلام حسین صاحب، جیسے وسیم کونسلر جو ہیں ہماری، اور بلو خان، اور اختر شمسی، اظہر شمسی، رانا زبیر، جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو مہربانی، کیوں ڈاکٹر صاحب، ندیم صاحب؟ بات یہ ہے جی کہ جب میں 2013 کے الیکشن میں آیا کمپین کے لیے، تو اس میں 4 محلے آتے ہیں، یہ وہاں رسول نگر سے شروع ہوتی ہیں تاریں، یہ آپ کے ہاسٹل کے پرے سے، اور گھروں کے اوپر آتی ہوئی، یہ لوگوں کے 3-4 بڑے حادثے بھی ہوئے، تو مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جناب یہ تاریں نہیں ہٹتی، یہ ہٹا دیں۔ ہم نے کوشش کی، ایک دفعہ پہلے میں اللہ کے فضل سے 2014 میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ملک کے حالات یہ ہو گئے کہ ہماری پارلیمنٹ کے سامنے ڈسکو ڈانس شروع ہو گیا، ایک دھرنا شروع ہو گیا، اور ایک صاحب لاہور سے نکلے اور وہاں سے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ نواز شریف استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، پھر لگاتار ورد شروع کر دیا کہ استعفیٰ نامہ لے کے جاؤں گا، استعفیٰ نامہ لے کے جاؤں گا، تو بھائی جان چلے گئے نکاح نامہ لے کر، اور 8 مہینے بعد وہ طلاق نامہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا، پھر میرے پنڈے مسال سی پھر کھوتے دی پونچھ پھڑ کے آ گئے، پھر لین بھی کوئی نہیں گیا۔ پھر کہا یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ الیکشن رگڈ ہے۔ الیکشن ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، وہاں جھوٹے ہو گئے، وہاں سپریم کورٹ کے آنریبل ججوں پر مشتمل اس کمیشن نے کہا کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کیونکہ الیکشن آپ نے لڑا تھا، ووٹ آپ نے ڈالے تھے، پولنگ ایجنٹ آپ تھے، گنتی آپ نے لی تھی۔ آپ اپنے ایمان سے کہے کہ ہم نے کسی ایک ووٹ کی بھی دھاندلی کی تو پھر ناچتا رہا۔ پھر کہا، پھر اس کی پھپھو آ گئی پناما، وہ جو میمہ کی پھپھو ہے، پھر شور مچا دیا کہ نواز شریف جب تک وزیر اعظم ہے نہ میں اسمبلی میں جاؤں گا نہ میری پارٹی جائے گی۔ فیب شرما دی طرح آ گئے، کیوں؟ باہر بڑکے لگانے والا، اسمبلی کو گالیاں دینے والا، 4 مہینے اسمبلی میں نہ آنے والا، پارلیمنٹ لاجز نہیں چھوڑتے، تنخواہ نہیں چھوڑتے، ٹی اے ڈی اے نہیں چھوڑتے، آلو شورا کھائی جانا ہے، کی کرنا آلو شورا کھائی جانا ہے، تو ایسے اسمبلی نو گالا کرے، لعنت تیری سیاست تے، لعنت تیری پارٹی تے، لعنت تیرے جس نے آنا ہے، جس نے اقتدار میں آنا ہے، اس نے ووٹ لے کر آنا ہے، ووٹ لے کر آنا ہے۔ خاص صاحب اپنے بندوں کو تیل شیل ملو، ان کی تو ٹانگیں کام رہی ہے، الیکشن کس نے لڑنا ہے؟ یہ میرے خلاف جو لڑے تھے کہتے تھے یہ ہمارا گڑھ ہے، مدینہ آباد، ٹڈی والا، ارد گرد کے محلے، شمس آباد، یہ جتنے محلے ہیں یہ ان کا گڑھ ہے۔ میں گڑھ میں کھڑا ہوں، نکال لو اپنا ووٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے رویے سے، آپ کی بدماشی سے اور غریب آدمی کی ہتیا کرنے سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، ادھر میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو ہم نے سکھا تو دیا ہے کہ کسی غریب کے گردن پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی غریب بچی کے دوپٹے کو ہاتھ نہیں ڈالنا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو
اتنی طاقت اور حکومت دی ہے کہ میری کسی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بجلی کے کھمبے شفٹ ہو گئے، کیوں جی ہو گئے؟ کتنے سال بعد ہوئے؟ 70 سال بعد۔ الیکشن لڑنے آئے ہو بھائی، یہاں سے ایم پی اے رہے ہو۔ 2008 میں آپ کا پیپل پارٹی کا ایم این اے رہا ہے۔ میں تو دھاندلی سے کسی سے نہیں جیتا، لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ لو، تم 2008 میں خضر حیات سیال کو پیسے دے کر جیتے تھے، حرام زدگی سے جیتے تھے، رشوت سے جیتے تھے۔ میں ایسی جیت پہ نہیں جاتا۔ اس رات اس جج کے ڈاکٹروں نے کہا پیسے دیں آپ کو جتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر جس سیٹ کی بنیاد رشوت پہ ہو، کرپشن پہ ہو، وہ میں نہیں لینا چاہتا۔ پھر آیا یہاں اجاز میں آیا نا آپ کا ایم این اے، 5 سال رہا، 5 سال رہا میں نے۔ 5 سال میں اس کی کوئی بنی ہوئی مجھے گلی سڑک دکھا دے۔ کدھر گئی؟ جب میں ایم این اے بن کے گیا، میں نے صاحب ندیم صاحب پوچھا تو پتا چلا 2 ارب 60 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں اس این اے 83 کے لیے ان کو ایشو ہوا ہے۔ مجھے این اے 83 کے لوگ بتا دیں کہ وہ کہاں لگا ہے۔ میں تو الیکشن میں بھی لوگوں کی منتیں کرتا تھا، بھائی کس کو ووٹ دیتے ہو؟ جو آتے ہوئے مرد لگتا ہے، جاتے ہوئے بی بی لگتا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ 5 سال اپنے ترقی کے ضائع کر دیے، 5 سال اپنی ضرورتوں کے ضائع کر دیے، 5 سال اپنے علاقوں کے ضائع کر دیے، 5 سال اپنے بچوں کی نوکری اور مستقبل کے لیے تنگ کر دیے۔ ارے آؤ تو صحیح، یہاں بیٹھا ہے مسلم مکرانی، اس کا پورا خاندان کھڑا ہے وہاں کوئٹے ایران کے بارڈر پہ ہمارے 6 بچوں کو شہید کیا گیا۔ کہنے لگے جی پھنس گئے، کیا کریں؟ بتائیں میرے بھائی کہ ان کے ڈیڈ باڈیز لے کر آئے، یہاں جنازے کرائے، اور اتنے خوفزدہ ماحول میں میں خود یہاں آگے 4 گھنٹے کھڑا رہا، یہاں کھڑا رہا۔ کہتے ہیں شیخ اجاز کا مقابلہ کرنا ہے، بھائی کس چیز سے کرنا ہے؟ شیخ اجاز نے 70 سال کی بدبو ختم کر دی، بچوں کا ڈوب کے جو مرنا تھا وہ ختم کر دیا، اس میں لوگوں کا گرنا ختم کر دیا، آپ کو تحفظ دیا، آپ کو صاف ستھرا ماحول دیا، آپ کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دیا۔ آؤ کرو شیخ اجاز کا مقابلہ۔ پھر شیخ اجاز نے اور میاں عرفان نے میرے پاس اسلام آباد آئے کہ جی فیسکو والے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹیو لے آئیں پرائم منسٹر صاحب سے۔ تو میں اپلیکیشن لکھ کر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا میاں صاحب غریب لوگ ہیں، ان کے بچے جل کے ان تاروں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کوئی پتنگ اڑانے لگ گیا، کسی نے گھر بناتے ہوئے نلکے کا سریا باہر نکل آیا، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا پہلے یہاں بندے کا پت آیا ہی کوئی نہیں، اب ہم آئے ہیں، اب ہم آئے ہیں۔ میاں صاحب نے اسے، اور میں محترم ایس صاحب تشریف فرما ہے فیسکو سے، یہ 6-7 ملین کا کام نہیں ہے، میں نے وہاں سے 1 کروڑ کا ڈائریکٹیو آپ کے لیے کیا ہے۔ تمام کھمبے جو گھروں کی چھتوں پر ہیں، صحنوں پہ ہیں،
وہ نکالیں گے, تمام تاریں لگائیں گے, اور نئے جو پول لگائیں گے وہ اونچائی کے پول لگائیں گے, تاکہ وہاں تک کسی کا کوئی کسی قسم کا خطرہ نہ رہے بجلی کے شارٹ کا. اور اس کے بعد جیسے شیخ صاحب نے فرمایا, ہم دعویٰ نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں, ہم صرف کام کر کے دکھاتے ہیں. اسی مدینہ آباد میں آج جو پی سی سی ہو گیا سارا, جو سیوریج سسٹم ہو گیا ہے, ہم آپ کو میٹھا پانی دیں گے, ضرور دیں گے سر ندیم صاحب, آپ کو میٹھا پانی دیں گے انشاءاللہ. اب سیاست کیا ہے بھائی؟ سیاست ایک سوچ کا نام ہے, سیاست ایک نظریے کا نام ہے. میں اور شیخ اجاز صاحب بیٹھے ہیں, جب پہلے دن سیاست میں آئے, آج سے 20-25 سال پہلے, اس دن سیاسی طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیعت کی, کھڑے رہے. مشرف کا دور آ گیا, جیلوں میں گئے. میں اور عرفان لگاتار 3 مہینے اکٹھے ایک سیل میں بند رہے. شیخ صاحب پہ پرچے ہوئے. ہر تیسرے دن ہمارے گھر والے کسی تھانے میں ہمارے لیے روٹی لے کر آتے تھے. بہت مشکل کا دور تھا. آپ نے تو نہیں دیکھا نا, وہ کدھر گئی پیپل پارٹی؟ شروع ہو گئی. ایجاد ورک کہتا ہے میں نے نون جوائن کر لی, فیض اللہ کہتا ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی, اسد معظم کہتا ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. بھائی کو الیکشن لڑانے گیا, ہم نے رانا اسرار کو فلیٹوں سے کھڑا کیا, 1000 ووٹوں سے ٹھوک دیا. نیت کے بنے, نیت کے بنے, شیخ اجاز صاحب, رانا عمران صاحب. نواز شریف, میں حکومت نہیں کرنے دوں گا. کہہ کون رہا ہے؟ جس کا نہ رن نہ کرن. پوچھا کسی نے, یہاں اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے طریق انصاف کا, تو میرے بھائی, میرے بیٹوں, پوچھو اپنے لیڈر سے کہ تیرے سکے 2 بیٹے کیا یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے. سر ندیم صاحب, سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو, تم ان میں سے اٹھائے جاؤ گے, اور اگر یہود و نصارہ کے گھر میں رہو طلاق. نیت کے بنے, نیت کے بنے صاحب, نیت کے بنے صاحب, شیخ اجاز صاحب, رانا عمران صاحب. آپ کو میں بڑی سیدھی مثال دیتا ہوں کہ کسی دوسرے مذہب کا کوئی بچہ, چھوٹا سا بچہ, سر ندیم صاحب کے پاس بھیج دیں, کسی مسجد میں بھیج دیں, کسی امام بارگاہ میں بھیج دیں, وہاں وہ جو پڑھے گا, جس ماحول میں رہے گا, 15-20 سال کی عمر میں وہ پورے کا پورا اس مذہب میں, اس ماحول میں چلا جائے گا. اور اگر اپنا بچہ یہودیوں کے گھر کے میں دو, وہ بھائی تو بڑکاں بڑیاں ماردا, چھلے تو لے کے 18-20 سالوں سے تیرے منڈے ہو گئے, وہ حالی تک آئے نہیں, وہ تے پورے ہی ہو گئے, پورے سر گولڈ سمتھ کی اولاد میں سے ہو گئے. وہ کہتے ہیں پاکستان دیکھنے جاتے ہیں, ویسے رہنا نہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. اچھا تو ابا بھی نہیں لگتا, نہ تو اماں نہیں لگتا. میاں منان صاحب, میاں منان صاحب, رانا عمران صاحب. اب آخری بات کروں گا آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ کے ملک میں پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف, دین و اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. جب میں لندن کا الیکشن ہو رہا تھا پچھلے سال, تو خان صاحب کا سالہ زیک گولڈ سمتھ کھڑا ہو گیا. زیک گولڈ, یاد رکھیے گا نام, زیک گولڈ سمتھ. خان صاحب, اس کے دونوں بیٹے اور اس کی سابقہ پتنی, وہ بھی کوئی گڑبڑی ہے, وہ بیوی, وہ اس کی کمپین کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہ تحریک انصاف کے, یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں, ان کو ایک ہوٹل میں میٹنگ پہ بلایا, اور وہ تقریر میں آپ کو انگریزی میں سناؤں گا, جس میں کہا کہ زیک, it's no doubt he is a Jew,
اس میں کوئی شک نہیں کہ زید یہودی ہے، لیکن ہی از اے ایکسیلنٹ مین، یہ بہترین آدمی ہے، ہی از اے آنیسٹ، یہ ایماندار ہے، اس کو ووٹ دے اور مسلمان صادق خان کو ووٹ نہ دے۔ پھر وہاں کے مسلمانوں نے دھڑا دھڑ تحریک انصاف چھوڑنی شروع کر دی اور انہوں نے اپنا جذبہ ایمانی کے تحت صادق خان کو دنیا کی تاریخ میں جب سے برطانیہ بنا ہے پہلی دفعہ لندن کا میئر منتخب کیا۔ اور یہ جو چندہ کھاتا ہے نا، ہمارے خلاف پتہ کون ہے؟ سارے ہی چندہ کھانے والے، شاہ محمود قریشی قبراں دی کمائی کھان والا، عمران خان کینسر ہسپتال دا چندہ کھان والا، ان کا ریکارڈ نکالے، ان کی انکم ٹیکس ریٹرن نکالے۔ انہوں نے کبھی کسی کاروبار کو نکلے، میں تو دکاندار ہوں، شیخ صاحب وکیل ہیں، عمران صاحب بزنس کرتے ہیں، ہم تو اپنی ریٹرن میں اپنا کاروبار بھی شو کرتے ہیں، اپنا ٹیکس۔ اب پچھلے سال میرے اور عمران خان کے رہن سہن میں فرق ہے کہ نہیں؟ عمران خان صاحب نے پچھلے سال 2015-16 کا جو ٹیکس دیا ہے، یہ ریکارڈ کر لے 41 والے 76,442 روپے دیا۔ سر ریپیٹ کر دیں۔ عمران خان صاحب نے 2015-16 کا ٹیکس 76,442 روپے دیا ہے اور میں نے 9,07,000 روپے دیا ہے۔ ٹیکس کی ریشو کے حساب سے عمران خان صاحب کی ماہانہ انکم 90,000 روپیہ بنتی، 3,000 روپیہ روز۔ آپ بتائیں خان صاحب کا 3,000 روز میں گزارا ہے اور میری انکم بنتی ہے تقریباً 5 لاکھ روپے مہینہ۔ میں تو گزارا دکھا سکتا ہوں 5 لاکھ روپے، خان صاحب 90,000 میں دکھاتے ہیں اور ساری دنیا کا تو جھوٹ بول دا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی، یہ ٹیکس کا فراڈ کرنے والا یا اپنے ذرائع آمدن نہ بتانے والا، یہ پاکستان کے قانون سے مذاق کرنے والا، یہ اپنے آپ کو بڑا سچا ثابت کرتا۔ چند بکے ہوئے اینکر رات کو روز ڈھولکی بجاتے ہیں، پھر جب میں ٹی وی پروگرام مسلم لیگ کی ہے۔